24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 3 پر ہے۔ عنوان ہے قدرتی وسائل کا تحفظ۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بیان کر سکیں کہ انسان نے کس طرح قدرتی ماحول کو تبدیل کیا ہے، آلودگی کی تعریف کر سکیں، آلودگی کی مختلف اقسام یعنی زمینی، آبی، ہوائی اور شور بیان کر سکیں، قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تجاویز دے سکیں، پیشگوئی کر سکیں کہ اگر تمام قدرتی وسائل ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا، خطرے سے دوچار یعنی نایاب جانوروں کی شناخت کر سکیں، جیسے انڈس ڈالفن، مارخور، کالا ہرن وغیرہ۔ خطرے سے دوچار یعنی نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے تجاویز دے سکیں، ناپید جانوروں یعنی ڈائناسور وغیرہ کی نشاندہی کر سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، قدرتی وسائل اور دیگر قسم کے وسائل کے بارے میں چونکہ اس سے پچھلے باب میں بچے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس باب میں چونکہ صرف قدرتی وسائل اور ان کے تحفظ کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے آپ تمہید اٹھانے کے لیے طلباء سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ کیا ہم لوگ گھریلو یا ذاتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ چند مثالیں دیں۔ یعنی آپ بچوں سے کہیں گے کہ کیا ہم اپنی چیزیں جو ہماری گھر کی چیزیں ہیں یا ہماری ذاتی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ جیسے آپ پھر اپنی طرف سے جو گفتگو میں شمولیت اختیار کر کے جو باتیں ان کو بتائیں گے، وہ خود بھی بتائیں گے کہ ہاں حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے اپنی کتابیں، کپڑے وغیرہ، گھر کی چیزیں جیسے پنکھا، فریج، اے سی وغیرہ۔ آپ یہ مثالیں دیتے ہوئے، چیزوں کا نام لینا تو آسان ہے لیکن مثالوں کو ذرا بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ ہم سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں، ہمارے کپڑے پھٹ نہ جائیں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کپڑے پھنس سکتے ہیں تو وہاں سے ہم بچتے ہیں۔ گھر کی چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ آپ بلکہ مثال یہ خاص طور پر ان کو دیں کہ آج کل یہ جو سپلٹ اے سی لگے ہوئے ہیں، جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو ہم ان پر کور ڈال دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور دلچسپ مثال آپ بچوں کو ضرور دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں تو نہیں لیکن کچھ گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ان کے ٹی وی لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم میں صوفے پڑے ہوتے ہیں ان پر بھی وہ چادریں ڈال دیتے ہیں گھر والے کہ ٹھیک ہے یہ چادریں پڑی رہیں، جب کوئی مہمان آئے گا تو چادریں اتار دیں گے۔ اب یہ کیوں چادریں ڈالتے ہیں؟ ان صوفوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح بچے اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جیومیٹری باکس یا اسٹیشنری باکس کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بیگ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلا سوال اب آپ باب کے عنوان تک بچوں کو لانے کے لیے پوچھیں گے کہ کیا قدرتی وسائل کی حفاظت بھی اسی طرح کی جاتی ہے؟ اب یہ میرا خیال ہے کہ بچے پہلے تو سوچ میں پڑ جائیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ بچے یہ جواب دیں کہ نہیں، ہم قدرتی وسائل کی حفاظت اس طرح نہیں کرتے احتیاط سے، خاص طور پر جیسے ہم اپنی ذاتی چیزوں یا گھریلو چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کے فوراً بعد آپ ان سے ذرا دہرائی کے لیے پوچھ بھی لیجیے گا ایک مرتبہ کہ قدرتی وسائل
ہیں کون کون سے، اور پھر آپ اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ اضافہ کر دیجیے گا کہ دیکھو بچوں، ہم پانی ضائع کرتے ہیں، ہم جانوروں کا شکار کرتے ہیں، ہم ہوا کو گندا اور آلودہ کرتے ہیں، ہم جنگلات کو کاٹتے جاتے ہیں۔ تو یہ قدرتی وسائل ہیں سارے، لیکن ہم ان کی اس طرح حفاظت نہیں کرتے جس طرح ہم اپنی ذاتی یا گھریلو چیزوں کی کرتے ہیں۔ طلباء کو بتائیں کہ وہ اگلے باب میں قدرتی وسائل کے تحفظ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ وہ اس باب میں پڑھیں گے قدرتی ماحول میں تبدیلی کے بارے میں، آلودگی اور ماحولیاتی آلودگی کی 4 اقسام کے بارے میں، جو ہیں زمینی، آبی، فضائی اور شور کی۔ پھر وہ پڑھیں گے کہ قدرتی وسائل کے تحفظ کے طریقے کون کون سے ہیں، اور نایاب جانور اور ان کے تحفظ کے بارے میں پڑھیں گے، اور ناپید جانوروں کے بارے میں بھی اس باب میں وہ پڑھیں گے۔ ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے ماحول۔ ماحول لفظ پھر وہی بات کہ اس کے ایک معنی نہیں ہے، ماحول کے ایک سے زیادہ معنی ہے، لیکن اس باب میں جن معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہیں کہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کی دنیا، یہ پوری اس لحاظ سے دنیا، اس کو ماحول کہتے ہیں۔ اور اس سے پھر دوسرا لفظ جو بنتا ہے وہ ہے ماحولیاتی۔ جب ہم آلودگی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم ماحولیاتی آلودگی کی بھی بات کرتے ہیں۔ بے دریغ، بغیر سوچے سمجھے۔ آپ مثال بھی دے سکتے ہیں اس لفظ کے معنی بتاتے ہوئے کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اور درخت ہم کاٹتے ہیں تو پھر بھی ہم بغیر سوچے سمجھے کاٹتے جاتے ہیں کہ ان کو کاٹنے کے نقصانات کیا ہیں اور نہ کاٹنے کے فوائد کیا ہیں۔ آلودگی، زہریلے مادوں سے ملی گندگی، وہ زمین پر ہو، ہوا میں ہو، پانی میں ہو، یہ آلودگی ہے جب زہریلے مادوں سے ملی گندگی ہوگی۔ تحفظ، حفاظت، ناپید، ختم ہو جانا، نایاب، نہ ہونے کے برابر، بہت ہی کم۔ نایاب اور ناپید میں یہ فرق ہے کہ نایاب کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بہت کم رہ جائے، اور ناپید جو نظر ہی نہ آئے، ختم ہو جائے۔ مسکن، گھر، مسکن کی جمع ہے مساکن، جیسے انسانوں کے مساکن ہیں کہ وہ گھر بنا کے رہتے ہیں آبادیوں میں، جانوروں اور پرندوں کے مساکن جنگلات میں ہیں، درختوں پر ہیں۔ بقا، زندہ رہنا، بقا کے معنی ہے سروائیول۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ سب سے پہلے ہے زمین کا کٹاؤ۔ زمین کا کٹاؤ، جس کو انگریزی میں لینڈ ایروژن کہتے ہیں، EROSION، یہ زمین، بارشیں جب بہت ہو جائیں اور ہوائیں تیز چلیں، یعنی ونڈز، تو مٹی ایک جگہ سے بہہ جاتی ہے، خاص طور پر اترائی والی جگہوں پر، اور یوں زمین کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں زمین کا کٹاؤ۔ اور جب بھی جنگلات کا ذکر آئے تو زمین کے کٹاؤ کا ذکر بھی آتا ہے، اس لیے کہ جس زمین پر جنگلات ہوں گے یا درخت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہاں زمین کا کٹاؤ نہیں ہوگا، اس لیے کہ درخت جو ہیں وہ مٹی کو مضبوطی سے اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اور تیز ہواؤں کے خلاف بھی وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا جہاں جنگلات ہوتے ہیں۔ شور کی آلودگی کے اثرات۔ عام طور پر جب ہم شور کی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو کوئی گندگی سے نہیں جوڑتے، کوئی ایسے زہریلے مادوں سے نہیں جوڑتے۔ وہ پھر بچوں کو ذرا سمجھ دیر میں آتا ہے کہ یہ باقی آلودگی کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی زمین کی آلودگی، آبی آلودگی اور فضا کی آلودگی۔ شور کی آلودگی کیا ہوئی؟ تو شور کی آلودگی سے سب سے زیادہ انسان متاثر ہوتے ہیں۔
اور یہ شور ہے کیا کیا، کہاں کہاں سے آتا ہے؟ گاڑیوں کی آوازیں ہیں، انجنوں کی آوازیں ہیں، فیکٹریوں کی آوازیں ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، میں آپ کے ذریعے بچوں کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ہمارے کانوں میں بالوں کے تقریباً 25,000 سیل ہیں۔ شور سے یہ سیل ختم ہوتے ہیں اور ہماری قوت سماعت کم ہوتی ہے۔ زیادہ شور کے ماحول میں مسلسل رہنے والا شخص زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے محترم ٹیچر کہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ کسی جگہ جو بسوں کے اڈے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں، آپ کبھی بس کے اڈے پر جائیں، وہاں اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اور وہ ریسرچ یہ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ انہوں نے منتخب کیے اور جو عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر ان کو اور ان کا پہلے ان کے کانوں کا ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد انہوں نے ان کو اس طرح کے کسی بس اڈے میں مسلسل کچھ عرصہ رکھا، اور پھر جب اس کے بعد ان کے کانوں کا ٹیسٹ ہوا، ان کے کانوں کا مشاہدہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ان کے کانوں میں جو بال ہوتے ہیں ان کے بے شمار سیل وہ ختم ہو چکے تھے، اور ان کی قوت سماعت بھی کچھ کم ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں شمسی توانائی کی طرف، سولر انرجی۔ سورج سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں، اس طرح کی چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو یہ توانائی کا سب سے سستا ذریعہ ہے جس سے بجلی بنانے کا رجحان زوروں پر ہے۔ بجلی چونکہ اب مہنگی بہت ہوتی جا رہی ہے، تو لوگ اس طرف آتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کو بنانے کے عمل میں آلودگی بھی نہیں پھیلتی۔ ڈائناسور بچوں کا چونکہ بہت محبوب موضوع ہے، وہ اس پر ویڈیوز بہت دیکھتے ہیں، تو یہ اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پہ کچھ معلومات لکھ دی ہیں تاکہ آپ بچوں کو یہ بتا سکیں۔ یہ رینگنے والے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، اگرچہ ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں ڈائناسورز کی تو پھر تو وہ بڑے عظیم الجثہ جس کو کہتے ہیں، ہیوج اینیملز۔ یہ تقریباً 42 کروڑ سال یعنی 240 ملین سال پہلے نمودار ہوئے۔ ان میں 130 فٹ تک لمبے ڈائناسور بھی تھے۔ ڈائناسور لفظ کے معنی ہیں خوفناک چھپکلی۔ ان کے ڈھانچے یعنی سکیلٹنز دنیا کے چند عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی۔ یہ پہلی سرگرمی صفحہ نمبر 26 پر ہے، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 1۔ یہ پہلے تو یہ تصاویر ہیں جن کی مختصر وضاحت مانگی گئی ہے۔ درج ذیل تصاویر کی اپنے الفاظ میں 2 سے 3 سطروں میں وضاحت کریں۔ یہ تصاویر قدرتی ماحول کو اس کے اپنے رنگ میں اور پھر آلودہ ماحول دکھا رہی ہیں۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے ان تصاویر کے بارے میں بچوں سے گفتگو کریں اور پھر ان سے کہیں کہ وہ ہر تصویر پر 2 سے 3 سطروں میں اس کے بارے میں لکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 28 پر یہ ایک سرگرمی ہے، اس میں ذرا سوچیں کے تحت حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 5 کہ اگر تمام قدرتی وسائل اس زمین سے ختم ہو گئے تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں معلوم سرگرمی کا کیا مطلب تھا مصنف کے ذہن میں، اس لیے کہ اگر تمام قدرتی وسائل اس زمین سے ختم ہو جائیں تو مشکلات کا کون سا سوال رہ جائے گا پھر۔ مثال کے طور پر اگر ہوا ختم ہو جائے تو انسان رہیں گے مشکلات دیکھنے کے لیے۔ آپ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر سکتے ہیں کہ اگر تمام قدرتی وسائل اس زمین سے کم ہو گئے تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر اس موضوع پر متفقہ غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کرائیں اور خود بھی پوری طرح اس گفتگو میں شریک ہوں۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 32 پر جس کا حاصل تعلم ہے نمبر 4، اور یہ سرگرمی ہے کہ عملی کام ہے یہ اس صفحے کے آخر میں کہ ایک چارٹ پر مختلف تصاویر کی مدد سے واضح کریں کہ آپ اپنے گھر میں بجلی، پانی اور گیس کو ضائع ہونے سے
کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ متبادل سرگرمی کے طور پر بات یہ ہے کہ مختلف تصاویر بچوں سے بنوانا جس میں اس سے یہ واضح ہو کہ وہ اپنے گھر میں بجلی، پانی اور گیس کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اور پھر جب مشکل کام اس طرح کا محترم ٹیچر آتا ہے نا، تو میری ایک رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر بعض ٹیچر اس کو نہیں کراتے، اسکپ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کی ہے چند مرتبہ کہ جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی عملی کام یا کوئی سرگرمی قابل عمل نہیں ہے، تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی متبادل سرگرمی آپ کروا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں میں نے تجویز دی ہے کہ متبادل سرگرمی کے طور پر طلباء کے 3 گروپ بنائیں جو الگ الگ بجلی، پانی اور گیس کی بچت کے طریقے تجویز کریں، اور پھر ہر گروپ کا لیڈر یہ تجاویز جماعت کے سامنے بیان بھی کرے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔